السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس سے چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو جملہ اسمیہ خبریہ کے بارے میں بتایا کہ جملہ اسمیہ خبریہ میں دو پارٹ سے ہوتے ہیں۔ پہلے والے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے والے کو خبر۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو پہلا والا پارٹ سے ہوگا، جو پہلا والا اس میں ہوگا، یعنی مبتدا وہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی۔ سمجھ رکھے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، یعنی واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو، جب یہ مبتدا اور خبر بن کر کے آئیں گے تو ان پر پیش شو کرے گا۔ تو آج ہم تثنیہ کے اسم سے جملہ اسمیہ خبریہ کو سمجھتے ہیں۔ تثنیہ سے پچھلے درس میں ہم نے واحد اسم سے جملہ اسمیہ خبریہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم تثنیہ سے جملہ اسمیہ خبریہ کو سمجھیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ اب تثنیہ دو کو بولتے ہیں۔ کسی واحد اسم کو کیسے تثنیہ بنانا ہے وہ ہمارے پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ جو لوگ تثنیہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ تثنیہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ ہماری پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تثنیہ کے بارے میں۔ تو آج ہم تثنیہ سے جملہ اسمیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تثنیہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ تثنیہ جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو آنے سے شو کرتا ہے، یعنی تثنیہ حالت رفع میں ہمیشہ الف نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جملہ اسمیہ میں ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں دو پارٹ سے ہوتے ہیں اور دونوں پارٹ سے جو ہے حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر تثنیہ ہم مبتدا بناتے ہیں تو تثنیہ بھی حالت رفع میں ہوگا، اور تثنیہ حالت رفع میں کیسے آتا ہے؟ آنے کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے قلم سے قلمانی، رجل سے رجلانی، یہ آنے کے ساتھ۔ تو تثنیہ سے جملہ اسمیہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دونوں پارٹ سے آنے کے ساتھ آئیں گے، یعنی الف نون کے ساتھ، اور یہ حالت رفع کی صورت ہے یا حالت رفع میں مانے جائیں گے۔ تو آئیے کچھ جملوں کو دیکھتے ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے القطان جمیلان، دونوں بلے خوبصورت ہیں۔ القلمان جیدان، دونوں قلم اچھے ہیں۔ المکتبان مرتفعان، دونوں میز اونچے ہیں، بلند ہیں، اونچے ہیں۔ الولدان جالسان، دونوں لڑکے بیٹھے ہیں۔ التلمیذان کسلان، دونوں طالب علم سست ہیں۔ البنتان مسرورتان، دونوں لڑکیاں خوش ہیں۔ الامرأتان مسرورتان، دونوں عورتیں خوش ہیں۔ الرجلان صادقان، دونوں آدمی سچے ہیں۔ البنتان نظیفتان، دونوں لڑکیاں صاف ستھری ہیں، دونوں لڑکیاں پاک ہیں۔ التلمیذان مجتہدان، دونوں طالب علم محنتی ہیں۔ الدرسان سہلان، دونوں سبق آسان ہیں۔ الشجرتان طویلتان، دونوں درخت لمبے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، ان جملوں میں آپ غور کریں، دیکھیے یہ تثنیہ کے جملے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ۔ پہلا والا پارٹ سے دیکھیے معرفہ ہے، دوسرا والا نکرہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا
اور خبر جو ہے ہمیشہ نکرہ ہوگی، اور دونوں حالت رفع میں ہوں گے۔ تو تثنیہ جو ہے حالت رفع میں آنے کے ساتھ آتا ہے، تو دیکھیے جو تثنیہ آیا ہے وہ آنے کے ساتھ آیا ہے، یعنی واحد اسم کے آخر میں الف نون لگا ہوا ہے، اور یہ حالت رفع کی صورت ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگا، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ ان جملوں میں آپ دیکھیں مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہے، جیسے القطان تثنیہ ہے تو اس کی خبر جمیلان تثنیہ کے ساتھ آئی ہے۔ اسی طرح القلمان تثنیہ ہے تو اس کی خبر جیدان تثنیہ کے ساتھ آئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تثنیہ سے جملہ اسمیہ سمجھ گئے ہوں گے کہ تثنیہ میں مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ ناظرین ویڈیو کو بار بار سنیں اور جملہ اسمیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔